اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکر موتی، 5واں حصہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کا جملہ اس امت کی خصوصیت ہے اور اس کے بہت سے فضائل ہیں۔ نیچے لکھی حدیثوں کو غور سے پڑھیے۔ پہلی، حضرت سعد بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی ہدایت صرف اس امت کو کی گئی ہے۔ اس نعمت سے پہلی امتیں اپنے نبیوں کے ساتھ محروم تھیں۔ دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ایسے موقع پر یا اسفا علی یوسف کہتے ہیں۔ آپ کی آنکھیں جاتی رہی تھیں، غم نے آپ کو نابینا کر دیا تھا اور زبان خاموش تھی۔ مخلوق میں سے کسی سے شکایت و شکوہ نہیں کرتے تھے، غمگین رہا کرتے تھے۔ تفسیر ابن کثیر۔ دوسرا، ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نال مبارک کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی مصیبت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو جو امر ناگوار پہنچتا ہے وہی مصیبت ہے۔ اس حدیث کو طبرانی نے ابو امامہ سے روایت کیا ہے۔ تیسرا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جایا کرے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرے، کیونکہ یہ بھی مصیبت ہے۔ تفسیر مظہری۔ اس موضوع کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں، روہنگیا مسلمان اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، ان کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ صبر اور شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔